السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین کرام، ڈوز اور ڈونٹ، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، کس پر روزہ فرض ہے اور کس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ گزشتہ 2 ایپیسوڈ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس پر روزہ فرض ہوتا ہے اور کس پر روزہ فرض نہیں ہوتا ہے، تو اس کے لیے مرد اور خواتین کے 6 پوائنٹ ایکسٹرا ہیں، خواتین کے لیے 4 پوائنٹ ایکسٹرا ہیں، یعنی کل ملا کر 10 پوائنٹ کو دماغ میں رکھنا پڑے گا۔ مرد کے لیے 6 پوائنٹ، خاتون کے لیے 10 پوائنٹ۔ تو اس طریقے سے کون روزہ رکھنا ہے کون نہیں رکھنا ہے یہ مسئلہ کلیئر سمجھ کر آ جائے گا اگر 10 پوائنٹ دماغ میں رکھیں گے۔ میں ایک مرتبہ دہرا دیتا ہوں، مسلمان ہو روزہ فرض ہونے کے لیے، دوسرا یہ ہے کہ وہ عقل مند ہو، مجنون اور پاگل نہ ہو، بالغ ہو یعنی نابالغ پر روزہ فرض نہیں ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ قادر ہو یعنی کسی خوف میں یا ہراسمنٹ میں یا مجبوری میں روزہ توڑا دینے والا کوئی فورس یا کسی قسم کا خوف یا مجبوری کی حالت میں نہ ہو، یعنی 4 پوائنٹ ہوئے۔ 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ 6واں یہ ہے کہ وہ صحت مند ہو، مریض نہ ہو۔ 6 پوائنٹ۔ خواتین کے لیے 4 ایکسٹرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ حیض کی حالت میں نہ ہو اور نفاس کی حالت میں، جو بچہ پیدا ہونے کا جو خون آتا ہے وہ حالت میں نہ ہو، کیونکہ 2 حالت میں روزہ فرض نہیں ہوتا ہے۔ جہاں تک حاملہ اور مرضعہ کا مسئلہ ہے اس کے میں نے تفصیل سے ڈیٹیل بتایا۔ مختصر یہ ہے کہ حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی خاتون اگر مشقت محسوس کر رہی ہوں اپنے پر یا بچے پر، موت کی یا ہلاکت کا خدشہ تو ایسا پر ان کے پر روزہ فرض نہیں ہوتا ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ ہاں، بعد میں قضا کریں گی یا روزے کے بدلے مسکینوں کو کھانا کھلا دیں گی، اس بارے میں 2 اوپینین میں نے بتائے تھے کہ ایک قول یہ ہے کہ روزہ بھی رکھے گی اور مسکینوں کو کھانا کھلا دے گی یا روزہ رکھ دے گی بعد میں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مسکین کو کھانا کھلا دے گی۔ تو میں نے بتایا تھا کہ دوسرا قول دلائل کے اعتبار سے اور ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول اور ان کے فتوے، اور اس فتوے کو صحابہ میں کوئی بھی مخالفت چونکہ نہیں کیا تو یہ زیادہ اسٹرانگ ہے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب بھی کیا تو یہ بحکم رفع کی حالت میں ہے، تو یہ زیادہ اسٹرانگ ہے، اگرچہ کہ پہلے قول کے دنیا میں فتوے پائے جانے والے، فتویٰ دینے والے علماء کرام پہلے قول کے زیادہ ہے جو کہتے ہیں کہ قضا بھی کرے اور مسکینوں کو کھانا بھی کھلائے۔ تو بہرحال میں نے یہ بتایا تھا کہ اجتہادی مسئلہ ہے، ہر ایک کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ریسرچ کرے، تحقیق کرے، تحقیق کی بنیاد پر، نہ کہ کسی کے بلائنڈلی فالو کرنے کی بنیاد پر، اندھا دھند فالو کرنے کی بنیاد پر، یا خواہشات کی بنیاد پر، یا اپنے اچھاؤں کی بنیاد پر نہیں، بلکہ تحقیق اور ریسرچ جتنا اس کو علم ہے، اتنے فہم اور اس کی استطاعت کے مطابق جتنا وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اس کے حساب سے معاملہ کیا جائے گا۔ اجتہادی معاملہ ہے، اس میں کوئی زیادہ مشکل میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جس قول پر اطمینان اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے گزشتہ ایپیسوڈ کا خلاصہ۔ اب آئیے آج کا جو ایپیسوڈ ہے وہ اور دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ کب روزہ ٹوٹتا ہے اور کب روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور جو کب روزہ ٹوٹتا ہے اس کے اندر بھی 10 پوائنٹ ہے، یعنی 10 چیزیں جس کو آپ کہتے ہیں داخلیات۔ 6 پوائنٹ ہے خارجیات، یعنی 4 ایسی چیزیں جن کا تعلق داخل ہونے سے ہے، اور یہ داخل ہوتے ہیں، چاروں میں سے کوئی ایک ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ 6 ایسی چیزیں ہیں جو جسم سے خارج ہوتی ہے، خارجیات، اگر وہ نکلتی ہے جسم سے تو پھر روزہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ کچھ چیزوں میں اختلاف ہے، کچھ چیزوں میں سب کا اتفاق ہے، یہ الگ بات ہے۔ تو آئیے وہ 10 پوائنٹ کیا ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اصولی نقطے ہم دماغ میں بٹھا لیں تو فیوچر میں عالموں سے اور باقی کے جزیات پوچھنے میں آسانی رہے گی۔ کچھ بیسک رہے گی تو باقی کے مسائل آپ کو سمجھ میں آئیں گے، اگر کوئی عالم گفتگو کر رہے تو سمجھ میں آئے گی
کہیں کچھ بیان ہو رہا ہے تو بیان سمجھ میں آئے گا، آپ کا کچھ خلفیہ ہی نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے، تو آپ کو بہت مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو 4 چیزیں جو داخل ہونے والی، اس میں سے ایک ہے سیدھی سیدھی بات کہ آپ یہ جو معتاد طریقہ ہے، عادتاً ایک آدمی کھانا کس سے کھاتا ہے؟ منہ سے کھاتا ہے، ناک سے تو نہیں کھاتا ہے، تو عادتاً اس زبان سے پار کرتے ہوئے حلق سے، روزہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ حلق سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دن میں پانی نہیں نہانا چاہیے کیونکہ بالوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کلی نہیں کرنا چاہیے، ہونٹ کا بھی روزہ ہوتا ہے، یا ناخن کا بھی روزہ ہوتا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ آپ وضو کرتے ہیں تو ناخن دھلتے ہیں، کلی کرتے ہیں تو ہونٹ بھی بھیگ جاتے ہیں۔ روزہ شروع ہوتا ہے حلق سے۔ آپ تو مسواک بھی کرتے ہیں، کلی بھی کرتے ہیں، تھوکتے بھی ہیں، ناک میں بھی پانی لیتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غرغرہ مت کرو۔ عام دنوں میں کہا ناک میں اچھے سے پانی لو، لیکن روزے کی حالت الا ان تکون صائم، لیکن اگر روزے کی حالت میں ہو تو ذرا احتیاط کرو۔ کا مطلب یہ نکلا روزہ شروع ہوتا ہے حلق سے۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی عادت کے مطابق جو کھاتا پیتا ہے، جان بوجھ کر اگر کوئی کھاتا پیتا انجانے میں ہو تو معاف ہے۔ کوئی بھی چیز، اگر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں گولی کھا رہا ہوں، یہ تو کھانا پینا نہیں ہے، نہ تو گولی ہے، علاج ہے، ہم کہیں گے نہیں وہ بھی کھانے پینے میں آتا ہے۔ کوئی کہے گا کولڈ ڈرنک پی رہا ہوں، تب بھی ہو۔ کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں تو سگریٹ پی رہا ہوں، یہ تو کھانے پینے میں نہیں آتا، تو ہم کہیں گے کہ سگریٹ میں بھی ریسرچ کے مطابق ہے کہ جب سگریٹ پیا جاتا ہے تو اس کا اثر پھیپڑوں تک جاتا ہے اور واپس باہر آتا ہے، تو حلق تو پار ہوا نا، اثر، ایک مزہ، ایک ٹیسٹ، ایک کچھ چیزیں جرم کے جا رہے ہیں، دھواں آ رہا ہے، ایک جرم ہے، ایک ذات ہے، تو وہ جانا اور آنا ہے، تو لہذا حلق تو پار ہوا نا۔ تو اس وجہ سے یہ روزہ توڑ دینے والی چیزوں میں ہی اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو ایک طریقہ ہوا کھانا پینا۔ دوسرا طریقہ ہے ناک سے اگر کوئی آدمی اتنی بڑی مقدار میں کوئی چیز ڈالتا ہے کہ وہ حلق پار ہو کے پھر جاتا ہے، تو ایک آدمی کہے گا نہیں بھائی میں تو ناک میں ڈالا، میرا مقصد تو جو ہے کھانا پینا نہیں تھا، ہم کہیں گے ناک سے آپ نے ڈالا ہے لیکن گیا کا آخری میں حلق سے گیا نا، اور ایک بہت بڑی مقدار پار ہو گئی، تو پھر یہ بھی روزہ توڑ دینے والی چیز ہے۔ تیسرا ہے کھانے پینے کے معنی میں، مطلب ایک آدمی طاقت کا انجیکشن لیتا ہے، گلوکوز یا طاقت کا کوئی ایسا انجیکشن لیتا ہے جس سے کہ اس کی طاقت واپس آ جاتی ہے، تو کھانے پینے سے کیا مقصد حاصل ہوتا ہے؟ طاقت ہی ہے نا۔ تو چونکہ کھانے پینے کا ایک مقصد ہے اور نہیں کھانے پینے کی وجہ سے آدمی کوئی خاص قسم کا روزے کی کیفیت جو فیل ہوتی ہے نا، تو اس نے میرے لیے کھانا چھوڑ دیا، اس نے میرے لیے شہوت چھوڑ دی، اس آدمی نے میرے لیے روزہ رکھا، یعنی روزے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت طاری ہونے نہیں دے رہے آپ۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ کھانے پینے کی وجہ سے جو طاقت ہوتی ہے وہ طاقت آپ دوسری شکل میں لا رہے، تو یہ ہیلا بازی ہوئی، شریعت میں ہیلا بازی جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں میں تو نہیں کھا رہا ہوں، لیکن کھانے پینے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ انجیکشن کے ذریعے سے یا کسی اور شکل سے مقوی، میں علاج والے انجیکشن کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی کہ انجیکشن میں بھی الگ الگ ہوتے ہیں، پٹھوں، عضلات، مسلس، یا اسی طریقے سے چمڑے کے نیچے انجیکشن دیا جاتا ہے، انجیکشن کی بھی الگ الگ قسمیں ہوتی ہے، میں علاج والے انجیکشن کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں طاقت والے انجیکشن کی بات۔ تو یہ بھی کھانے پینے کے ہم مقام ہو گیا، اور ہیلا بازی کی وجہ سے یہ بات غلط ہے، کیونکہ اسلام میں ہیلا بازی جائز نہیں۔ ہیلا بازی کا مطلب یہ ہے کہ چال بازی کر رہے ہیں اور کوئی چیز کو پھرانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا جیسا ہم کہتے ہیں عام لفظوں میں سیدھی سیدھی بات کو ہوشیاری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی کہ ہیلا بازی، تحائل، جیسا کہ بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہا گیا کہ تم مچھلیوں کا شکار مت کرو ہفتے کے دن، تو انہوں نے دیکھا کہ ہفتے کے دن زیادہ مچھلی آ رہی ہیں، تو جمعہ کے دن انہوں نے گڑھے بنائے اور اس طریقے سے پانی کو بہانے کی کوشش کی کہ جب مچھلیاں اوپر آئیں گی تو کچھ تو پانی پر ذرا کیا پڑے گا، بار پڑے گا، تو نتیجے میں مچھلیاں بہتے ہوئے گڑھے میں آ کر گر جائیں گی، تو اتوار کو آ کے کھا لیں گے، تو یہ ہیلا بازی ہوئی نا۔ پھر کہیں گے ہفتے کو مچھلیاں کہاں پکڑ رہے ہیں، ایسے ہی بولے گا ایک آدمی، لیکن پلاننگ پوری کر رہے ہیں کہ مقصد حاصل ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر ایک آدمی کہے میں کہاں کھا رہا ہوں، میں کہاں پی رہا ہوں، لیکن مقصد تو حاصل ہو رہا، پلاننگ تو آپ کی ہو رہی ہے، تو لہذا یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس کو یہ مزاج اچھی بات نہیں ہے، یہ مزاج انسان کو شریعت سے بغاوت سکھاتا ہے، تو لہذا احتیاط کرنا۔ اب علاج کے لیے ہو تو کوئی بات نہیں ہے، نیت آپ کی یہاں پر صاف ہے، لیکن طاقت والی چیز ہو اگر آپ کو لینا ہی پڑتا ہے، آپ کہتے تو کیا میں پھر آدمی کو مرتا چھوڑ دینا چاہیے کیا؟ طاقت والا آدمی انجیکشن نہ لے، تو ہم کہیں گے بھائی لے لیکن بعد میں قضا دے لے، مسئلہ کیا ہے اس میں، پرابلم کی بات کیا ہے، آپ کو ظلم کیا جا رہا ہے؟ ہاں اچھا بعد میں رکھنے کی اجازت ہے تب تو کوئی بات، یعنی کہ ایسا تو نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے روزہ شروع کر دیا تو آپ کنٹینیو کرنا ہی کرنا، یہ تو آپ کی غلط فہمی ہے کہ ایک مرتبہ روزہ شروع ہو جائے تو توڑا نہیں جا سکتا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے پہلا آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے سفر میں روزہ بھی توڑا ہے، یعنی روزہ توڑنا بھی سنت ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ بیمار آپ فیل کرتے ہیں تو روزہ توڑیے، ہیلا بازی کرنے کے بجائے بہتر ہے روزہ توڑ دیجئے آنیسٹلی، بعد میں اس کی قضا دے دیجئے۔ بعد میں قضا کی طاقت نہیں رہی زندگی میں، اگر آپ کو بعد اور بیماری بڑھتے گئی تو پھر ایک مسکین کو کھانا کھلا دیجئے، اس مسئلے کا بھی حل ہے الحمدللہ۔ تو داخل ہونے والی چیزوں میں کھانا پینا ہے، ناک سے داخل کرنا ہے، شکل بدل رہی ہے لیکن اینڈ میں کھانا پینا ہے۔ تیسرا ہے کہ شکل ٹوٹلی بدل رہی ہے لیکن کھانے پینے کا مقصد حاصل ہو رہا ہے، وہ ہے انجیکشن۔ چوتھا ہے کہ جسم کا پورا خون چینج کر کے نیا خون لانا، اس کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد بھی ہوتا ہے طاقت حاصل کرنا۔ ظاہر بات ہے طاقت حاصل کرنے کی یہ اگر شکل ہے کہ آدمی کو اپنا خون جا کے واپس آ رہا ہو، تو اس میں سے بھی بعض علماء کرام نے کہا کہ اس کے اندر بھی طاقت حاصل کرنے کی ایک شکل پائی جا رہی ہے، لہذا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کھانے پینے ہی کے قائم مقام ہوتا ہے۔ 4 چیزیں داخل ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتی ہے، کھانا پینا عادت کے مقامات سے، یعنی منہ سے کھاتے ہیں، لیکن اگر کوئی ناک سے کھاتا ہے تب بھی حلق پار کر جاتا ہے تب بھی۔ تیسرا طاقت پیدا کرنے والے انجیکشن، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ ہیلا بازی میں آتا ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ خون پورا نکال کے پھر ایک نیا خون ڈال دینے سے طاقت چونکہ بحال ہو جاتی ہے تو یہ بھی طاقت میں آتا ہے۔ سو بعض علماء کرام نے کہا یہ بھی روزہ توڑ دینے والی شکل۔ دیکھیں ہر مسئلے میں کچھ نہ کچھ الگ رائے ہو سکتی ہے، میں یہ بات واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس رائے پر رہیے دلائل کی بنیاد پر جس پہ آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ یہ اجتہادی مسئلے ہیں، یہ کوئی عقیدے کے کفر اور ایمان والے مسئلے نہیں ہیں۔ دلائل کی بنیاد پر جو آپ کا علم جس پر خواہشات کی بنیاد پر نہیں، اندھا پن کی وجہ سے نہیں، بلائنڈ فالوئنگ کی وجہ سے نہیں، بلکہ دلائل کی بنیاد پر اگر آپ کی استطاعت میں یہاں تک پہنچا ہے تو اسی پر عمل کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اللہ ہمارے کمیوں کو نظر انداز کرے گا، انشاءاللہ اللہ ہماری کمیوں کو معاف فرمائے۔ 4 چیزیں میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی۔ 6 چیزیں خارج ہوتی ہیں جسم سے اور روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ خواتین کے لیے اس میں 2 ہیں، اگر پیریڈ کا خون جاری ہوتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر روزے کی حالت میں بھی پیریڈ جانا شروع ہو جائے تو روزہ ڈسکنٹینیو کر سکتی ہے خاتون۔ اور اسی طریقے سے بچہ پیدا ہوا، نفاس کا خون جاری ہے، روزہ ان پر فرض ہے ہی نہیں، بلکہ ان کے لیے اس حالت میں روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے ان کے لیے۔ تو یہ 2 ہوئے۔ تیسرا یہ ہے شوہر بیوی ازدواجی تعلقات قائم کر لیتے ہیں، جماع کر لیتے ہیں، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو کفارہ مغلظہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اس کو کہتے ہیں کفارہ مغلظہ، جس کے ڈیٹیل صحیح بخاری کے اندر ہے۔ تو یہ جو اس کو کفارہ مغلظہ کہتے ہیں کہ آدمی روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، جماع کرتا ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ نعوذ باللہ جان بوجھ کر منی نکالنا، اس پر بعض نے کہا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بعض نے کہا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یہ الگ ٹاپک ہے۔ لیکن روزے کی حالت میں ایک آدمی اپنے شہوت پہ اگر کنٹرول نہیں کرے گا تو گناہ تو ہے نا، گناہ تو اپنی جگہ پر ہے، روزہ ٹوٹتا نہیں ٹوٹتا ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن ایک آدمی کو چاہیے کہ ایسا کام وہ کیوں کر رہا ہے جس کو ناپسند کیا گیا۔ علماء کی بہت بڑی تعداد نے ناجائز قرار دیا، اگرچہ کہ کچھ نے اجازت دی بھی ہوگی، لیکن روزے کی حالت میں وہ آدمی شہوت پہ قابو نہیں پا سکا ہے، تو اس وجہ سے اس کو احتیاط کرنا چاہیے، اپنے روزوں کا احتیاط کرنا چاہیے۔ روزے اس کو قبر میں اس وقت پر بچانے والے ہیں جبکہ کوئی بچانے والا آنے والا نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں جو نمازیں آپ پڑھتے ہیں پھر اس کا ایک پاور الگ ہے، ذکر و اذکار اس کا پاور الگ ہے، یہ سب عبادتیں آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں، خواہشات کے سامنے کیسے ڈھیر ہو سکتے ہیں، تو یہ چوتھا پوائنٹ ہے۔ 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آدمی جان بوجھ کر قے نکالتا ہے، انجانے میں کھانا آ کے چلا جاتا، اس کے کنٹرول میں نہیں ہے تو معاف ہے، کھانا آ گیا ہے تھوک سکتا ہے تھوک دے، پھر جان بوجھ کے آپ داخل نہ کریں، جیسے آپ جان بوجھ کے داخل کریں گے پھر کھانے میں آ جائے گا، وہ آ رہا اور خود ہی چلا جا رہا ہے، تو نہ آنا آپ کے کنٹرول میں نہ جانا آپ کے کنٹرول میں ہے تو وہ معاف ہے، جو چیز آپ کے قابو میں نہیں ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ لیکن اگر ایک آدمی جان بوجھ کے قے کرتا ہے اور بڑے ارادے کر کر کے قے کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، تو کیا ارادہ کر کے قے نہیں کرنا چاہیے؟ اگر آپ اس کو بے چینی ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، وہ جان بوجھ کے کر لیتا ہے تو بعد میں قضا دے لے، یہ مطلب ہے۔ اس کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ کنٹرول کرے یہاں تک کہ وہ آدمی بے ہوش ہو کے گر جائے، نہیں، اگر مشکل ہو رہی ہے اور قے نکالنے کی وجہ سے اس کو سکون مل سکتا ہے تو نکال لے، لیکن بعد میں اس کی قضا دے لے، یہ مطلب ہے۔ لیکن جان بوجھ کے آدمی کھلواڑ تو نہیں کرے گا نا، کھلواڑ کرے گا تو پھر وہ جائز نہیں ہے۔ 6واں یہ ہے کہ حجامہ کروانا، جسم سے خون نکلوانا۔ اگر مان لیجئے کبھی ہوتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کا خون معائنے کے لیے لینا ہے، جائز، کوئی بات نہیں، زیادہ مقدار میں لینا ہے، باٹل لینا ہے، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اگر زیادہ مقدار میں ہو
تو اس کام کو افطار تک ٹلا دیا جائے تاکہ آپ اختلاف سے باہر نکل جائے. کیونکہ جن کے پاس ہجامہ یعنی کپنگ، خون نکال کر بیماری کا علاج کرنے کا ایک طریقہ تھا، اس کو کہتے ہیں کپنگ کرانا، ہجامہ کرانا. تو بعض لوگوں کے پاس ہجامے کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے، بعض کے پاس ہجامے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی کی بنیاد پر یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اگر جسم کا خون بدلایا جاتا ہے یا بڑی مقدار میں خون نکالا جاتا ہے تو ایسے وقت پر اس کا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا. تو اسی اختلاف پر یہاں پر ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ کے صحیح بخاری کے اندر واضح قول سے پتہ چل رہا ہے کہ ان سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں آپ لوگ ہجامہ سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا نہیں ٹوٹتا تھا؟ تو انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہجامہ کرواتے تھے اور روزہ نہیں ٹوٹتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات طے ہو چکی تھی. اس ٹائپ کے الفاظ ہمیں صحیح بخاری کے اندر ملتے ہیں، جس سے علماء کرام نے اندازہ لگایا کہ یہ بات کی بات ہے. اور شروع میں جو روزہ ٹوٹ جاتا تھا وہ والی بات پہلے کی ہے، لیکن انس رضی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ روزہ نہیں ٹوٹنا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہم نے ایسے ہی سیکھا ہے. تو یہ چیز متاخر معلوم ہو رہی ہے. بہرحال یہ 6 چیزیں ہیں، میں پھر آپ کو دہراؤں گا. 4 چیزیں داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، 6 چیزیں خارج ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. داخل کرنے میں آدمی منہ سے کھانا پینا ہو یا اس کے کھانے کے قائم مقام جو بھی چیزیں منہ میں داخل کرے، لکوڈ ہو، سگریٹ ہو، گٹکا ہو، پان ہو، شربت ہو، دودھ ہو، لسی ہو، کوئی بھی چیز کھانے پینے کی، یہاں تک کہ آپ انڈوسکوپی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک وائر ہوتا ہے، وائر کو چھوٹا سا کیمرہ لگتا ہے اور اس کو منہ میں ڈالا جاتا ہے، دیکھتے ہیں کہ پیٹ میں جو بیماریاں ہیں کیا کیا ہے وہ پورا کیمرے سے کیپچر کیا آتا ہے. بعض اوقات کوئی چیز کٹ بھی کرتے ہیں تو اب وہ جو پائپ ڈالا گیا انڈوسکوپی کے ذریعے سے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یہ چیز اندر گئی اور باہر آئی اور وہاں جا کر کچھ اگر کاٹ بھی دیا گیا ہو تو جیسے کہ جسم کی اصلاح ہوتی ہے ویسے جسم کی اصلاح ہوئی. کھانے پینے میں نہیں، کہ وائر تو کھا نہیں رہا ہے، ہاں لیکن اگر وہ داخل کرتے وقت پر اگر اس وائر کو کچھ لکوڈ لگایا گیا تاکہ وہ آسانی سے جائے تو وہ لکوڈ کی وجہ سے، کیونکہ لکوڈ کا اپنا ایک اثر ہے، کھانے پینے کے کچھ اس کے اندر معنویت پائی جاتی ہے، اس کی وجہ سے روزہ چھوٹے گا. لیکن اگر بغیر لکوڈ کے کوئی وائر ڈالا جاتا ہے اور وہ واپس آ جاتا ہے تو اس کی مثال ہے سانس کی. جب سانس لیتے ہیں تو سانس آپ کی ہوا اندر جاتی ہے اور واپس آتی ہے، لیکن سانس لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے کیا نہیں ٹوٹتا؟ تو ایسا وائر جاتا ہے اور واپس آتا ہے، تو لہذا روزہ آپ کا نہیں ٹوٹتا ہے. اب ایک آدمی یہ کہے گا ٹھیک ہے اگر میں اپنے زبان کے نیچے ایک ڈسک رکھتا ہوں تو خالی وہاں پر رکھنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، تو ہم کہیں گے روزہ حلق سے شروع ہوتا ہے لیکن وہ ڈسک کو چوسنے سے کچھ مزہ آتا ہے اور وہ مزہ پار ہوتا ہے تو تب پھر جائز نہیں ہے. یا اگر وہ مقوی انجیکشن کے قائم مقام میں ہے کہ رگوں سے جا کر کچھ اثر ہو رہا ہو تب بھی جائز نہیں، لیکن علاج ہو تو پھر علاج والا انجیکشن میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. دیکھا آپ نے کتنی باریکی ہے. ایک آدمی اگر استما کا پیشنٹ ہو، کچھ اگر وہ انہیل کرتا ہے، خالی بس ویپر اپ، پانی کچھ بھی نہیں ہے، اب وہ کوئی چیز پریس کرتا ہے، جیسے پریس کیا کوئی چیز جا کر جیسے کہتے ہیں بخارات کی شکل میں اس کے منہ میں جا کر بڑی مقدار میں لگتی ہے اور اس کا منہ کھل جاتا ہے اور اس کی سانس لینے کی طبیعت آسان ہو جاتی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اس سے روزہ ٹوٹا نہیں ٹوٹا؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ زیادہ مزہ والا، بہت زیادہ طاقتور مزہ ہے اور وہ مزہ پار کر رہا ہے گلے کے، تو ظاہر بات ہے اس سے روزہ ٹوٹ. یہ جو دراصل ایک پف لیتا ہے ایک آدمی، اس کے اندر جو ویپر اپ ہو کر پھیل جاتا ہے، آخر میں ممکن ہے کہ وہ 0 پوائنٹ کے لیول کا کوئی خطرہ، مان لیجئے کہ اگر بن بھی گیا تب بھی کوئی پرابلم نہیں، مزمزہ پر قیاس کرتے ہوئے. اسی طرح ناک میں بعض انہیل کرتے، زینڈوبام لگاتے ہیں، کوئی خوشبو سونگھتے ہیں، تب تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن وہ اگر ایسا اثر انداز ہو کہ جس کی وجہ سے اثر یہاں تک آ رہا تب بھی نہیں ہے، کیونکہ صحیح بخاری کے اندر وہ روایتیں ملتی ہے کہ اگر کوئی مسالے دار جگہ سے گزر رہا اور مسالے کا اثر جا کر اس کے حلق میں لگ رہا ہو، فیل بھی ہو رہا ہے، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کہ سونگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، عطر کی خوشبو سے روزہ نہیں ٹوٹتا. صحیح بخاری میں کتاب الصوم کے اندر 40 احادیث کے بعد کئی اقوال جمع کیے ہیں کہ کس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو اس میں عطر کی خوشبو ہے، مسالوں کی خوشبو سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن اگر وہ خطرہ ڈال رہا ہے، خطرے میں فرق ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ ویپر اپ ٹائپ کا انہیل کرتا ہے، انہیل کرنے کی وجہ سے کوئی جرم یا کوئی ایسی خطرناک چیز جو حلق میں اثر پیدا کرتی ہے، اس میں 2 ٹائپ کا ہے. ایک ہے کہ 0.5 لیول کے خطرے سے بہت بڑی مقدار ہو تب تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ نہیں کہا جائے کہ ناک سے جا رہا ہے. اب اگر آنکھ میں کوئی آدمی قطرہ ڈال رہا ہے، ایک قطرہ ڈالے گا، اب یہ نسوں میں سے ہوتے ہوتے ہو سکتا حلق میں کچھ کڑواہٹ ہوگی،
کان میں ڈالنے سے بھی حلق میں کچھ کڑواہٹ ہوتی ہے، لیکن نسوں میں سے آنے کا چانس ہے، کیونکہ یہاں سے ناک کے لیے نسوں میں آتے ہوئے اثر تو آ سکتا ہے، اور کان سے جس کا پردہ پھٹا ہوا نہ ہو تو یہاں سے حلق میں آنے کا کوئی چانس نہیں ہے، لیکن اگر پردہ پھٹا ہوا ہو تو کان سے بھی حلق تک آنے کا چانس ہے۔ تو اگر کسی نے قطرہ ڈالا بڑی مقدار میں جو 0.5 سے بھی زیادہ ہو، یعنی باریک جو نیگلیجبل خطرے ہیں اس سے بھی بڑی مقدار میں اگر آ جاتے ہیں، آنکھ سے ہوتے ہوئے، آنکھ سے آنے کا چانس کم ہے، لیکن کان اگر پھٹا ہوا ہے تو یہاں سے آنے کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایسے نیگلیجبل خطرے چھنتے ہوئے رگوں سے ہوتے ہوئے اگر آئیں گے بھی تو تھوڑا سا فیل تو ہوتا ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے، آنکھ کا جو خطرہ ہے احتیاطاً آپ اس کو اوائڈ کریے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ کان کی حد تک اگر پردہ پھٹا ہوا نہ ہو تو کان سے آنے کا چانس ہی نہیں ہے، پردہ اگر پھٹا ہوا تو آنے کا چانس ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی اس میں بھی احتیاط کرتا ہے، چلو میں افطار کے بعد کر لیتا ہوں تو بہت اچھی بات ہے۔ آنکھ میں بھی اگر آدمی احتیاط کرتا ہے تو اچھی بات ہے، کیونکہ اس میں ذرا سا شک والی گنجائش تھوڑی بہت رہتی ہے۔ ناک میں بھی ایک آدمی جو کچھ بھی دوائی لے رہا ہے، یہ سب احتیاط کے باب میں اگر کوئی آدمی ان سب چیزوں کا خیال رکھ رہا تو سب سے اچھی بات یہ ہے۔ تو میں آپ کے سامنے اقوال رکھ رہا ہوں، کوئی چیز آپ پر میں تھوپ نہیں سکتا، کوئی چیز لازم نہیں کر سکتا، واجب نہیں کر سکتا۔ شریعت کے مسائل سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ بعض مسئلوں میں ایک قول، دو قول، تین قول ہوتا ہے تو آپ بولیں گے ارے مولانا تو کنفیوز کر دیا۔ میں کنفیوز نہیں کر رہا ہوں آپ کو، ایک یا دو تین قول آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ کی جو سمجھ ہے، آپ کی جو تحقیق ہے، جتنی آپ کی ریسرچ، اس کی بنیاد پر آپ اس میں سے کوئی ایک فیصلے پر پہنچ جاتے ہیں تو کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ اور دوسرے آدمی کو برا مت سمجھے اگر آپ کسی ایک چیز کو فیصلے پر لے کر آپ راضی ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس بھی کچھ دلائل ہیں، ان کے پاس بھی علماء کرام کی ایک ٹیم ہے۔ تو اجتہادی مسئلوں میں اپنے آپ کو جنتی اور دوسروں کو جہنمی، یہ مسئلے تک گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ خالی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، مسائل بتانے کا مقصد یہ ہے۔ تو انشاءاللہ اور بھی ہم ڈیٹیل میں ان مسائل کے بارے میں اگلے ایپیسوڈ میں جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دین میں گہرائی کے ساتھ فہم عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔